हेलो दोस्तों। आज हम अपने मशीन लर्निंग के कोर्स की पहली क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको सीखने के एडवांटेजेस क्या होंगे आपको वो भी मैं बताऊंगा। इसमें जो डिसएडवांटेजेस के बारे में लोग बात नहीं करते, हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मशीन लर्निंग सीख के आप अपना कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इस फील्ड में आप अपना नाम बना सकते हैं, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बिना किसी किस्म का वक्त ज़ाया किए। सो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मशीन को ये बताते हैं कि वो ये तरीक़ाकार अपना कर हमें ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करे। जैसे कि हम इंसान करते हैं, इंसान सोचते हैं, उस पे अमल करते हैं और उसका रिज़ल्ट हासिल करते हैं। सेम यही चीज़ हम मशीन लर्निंग में सीखेंगे कि कैसे हम एल्गोरिदम्स के ज़रिए मशीन को कमांड देंगे। मशीन ही कहते हैं, हम उसे मॉडल कहेंगे। मॉडल को कमांड देंगे कि वो हमारे इस काम को परफॉर्म करे और हमें उसका रिजल्ट दे। ये मशीन लर्निंग। हाउ मशीन लर्निंग इज वर्क। मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए इनपुट और आउटपुट डाटा के ज़रिए काम करता है, जिसमें क्या होता है कि हम मशीन को इनपुट और आउटपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं और उन इनपुट और आउटपुट डाटा की मदद से वो खुद से प्रोग्राम जनरेट करके हमें उसका रिजल्ट देता है। हम इसको मिसाल की मदद से समझेंगे कि आम जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो पहले कोड लिखता है, उसको फिर वो अपने सर्वर में, अपने पीसी में जनरेट करता है, रन करता है, फिर उससे उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम मशीन को जो इनपुट और आउटपुट डाटा है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं और उस इनपुट और आउटपुट डाटा की मदद से वो खुद ही प्रोग्राम जनरेट करके हमें उसका रिजल्ट देता है। कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने अगर कभी किसी इंडस्ट्री को देखा हो, किसी इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला हो, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो खुदकार मशीनें आजकल काम कर रही होती हैं, उनको जो ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ कमांड दे रहे होते हैं। वो मशीनें खुद से ही काम कर रही होती हैं, वो खुद जाती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और वहाँ जाकर वो खुद से उस काम को करती हैं, वापस आती हैं। वो जो लड़का खड़ा होता है, जो उस चीज़ मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है, वो उस टच पैड से उसको सिर्फ कमांड दे रहा होता है। तो ये एक मशीन लर्निंग की एक मिसाल है कि हम मशीन को इनपुट और आउटपुट डाटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे मशीन खुद से रन करके हमें हमारा रिजल्ट देगी। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें जब हम इसके बारे में मज़ीद तफसील के साथ बात करेंगे तो आपको सीखने में, सुनने में और करने में बड़ा मज़ा आएगा। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग सीखने के बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऑटोमेशन फॉर एवरीथिंग है, और ट्रेंड एंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। रिजॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है? रिजॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से मुराद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इंसान हल नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो हम इंसान करने में मुश्किल का सामना करते हैं, हमें को करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मशीन लर्निंग के ज़रिए हम वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा मॉडल है वो हमारे लिए काम कर रहा होता है और हमारा जो वक्त वो काम खुद करने में लगता है, वो हमारा वक्त बच जाता है। उस वक्त को हम कुछ सीखने में लगा सकते हैं
اور ہمارا جو ماڈل ہے، جو ہماری مشین ہے، وہ ہماری وہ کمپلیکس پرابلمس کو حل کرتی ہے۔ آٹومیشن فار ایوری تھنگ سے مراد ہے کہ ہر چیز آٹومیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو بھی پرپز ہے کام کا، جس کام کے لیے آپ مشین لرننگ کر رہے ہیں، الگوریدم سے اپنے ماڈل کو ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹ ہو جائے گا۔ آپ کا وقت بچ سکے گا، آپ کہیں اور فوکس کر پائیں گے، اور جو آپ کا ماڈل ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے سارے کام پرفارم کر پائے گا، اور آپ بڑے سکون سے اپنا وقت انجوائے کر پائیں گے۔ ٹرینڈ اینڈ پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو میں نے بھی بتایا۔ ٹرینڈ اینڈ پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ ہم مشین کو جو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت بلک میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری کمانڈز ہوتی ہیں، ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اس مشین کو وہ اسپیسیفک ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ مشین لرننگ کیا کرتی ہے، ان ٹرینڈ اور پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں اس کا رزلٹ دیتی ہے۔ جیسے میں اس کی آج کل بڑی مثال دیتا ہوں۔ آپ کبھی امیزون پہ گئے ہو، اور امیزون پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو چیز سرچ کرتے ہیں وہ اسپیسیفک چیز سے ریلیٹڈ ہمیں بعد میں ایڈ وہاں پہ ملنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کپڑوں کے بارے میں سرچ کیا، وہ رزلٹ مل گیا، میں اس ویب سائٹ سے چلا گیا، کچھ دنوں بعد میں اگر وہ دوبارہ اس ویب سائٹ پہ جاؤں گا تو وہ جو ویب سائٹ ہے وہ کسی چیز کے نہیں بلکہ مجھے کپڑوں کے اشتہارات دکھائے گی۔ کیونکہ اس نے میرے جو سرچ پیٹرن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو مشین لرننگ کے ذریعے ہم اپنے ماڈل کو ٹرینڈ اور پیٹرن کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں۔ اس میں اپلیکیشنز کا بہت وائڈ رینج ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں۔ یہ جب ہم اگلی کلاس شروع کریں گے تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات بتاؤں گا، اور گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ سننے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن یقین کریں بڑا ہی آسان ہے، ایزی رہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں۔ مشین لرننگ میں جہاں سیکھنے میں ہم کو بہت سی ایڈوانٹیجز، بہت سے فائدے ملتے ہیں، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ نقصانات نہیں کہوں گا، تھوڑا میں اسے سر درد کہتا ہوں۔ جیسے کہ ڈیٹا ایکویشنز ہوتی ہیں، ہائیلی ایرر پرونز ہوتے ہیں، الگوریدم سلیکشن، ٹائم کنزیومنگ، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ایکویشن میں کیا ہے کہ ہم بہت سارا ڈیٹا اپنے ماڈل کو پرووائڈ کرتے ہیں الگوریدم کے ذریعے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیٹا کے ذریعے، تاکہ وہ ہمارے ٹاسک پرفارم کر سکے۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا اپنے ماڈل کو پرووائڈ کیا ہے وہ ڈسپیچ ہو جاتا ہے، وہ انویلڈ ہو جاتا ہے، اس میں ایرر آ جاتے ہیں۔ تو جو ہماری اتنی محنت ہوتی ہے، جو اتنا بلک میں ہم نے الگوریدم تیار کیا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، آپ جو الگوریدم ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، بہت سی ویب سائٹ سے وہ مل جاتا ہے۔ تو جو ہم نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ ایرر ہو جاتا ہے یا انویلڈ ہو جاتا ہے، تو ہمارا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہائیلی ایرر پرونز ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر لی ہے، اس کے میں بہت سے ایرر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اتنا لکھا ہوتا ہے اور اینڈ میں ہمارا جو ماڈل ہوتا ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو فریم ورک ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوا ہوتا ہے۔ الگوریدم لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ تو اس کے ذریعے نہیں، اس پیٹرن کو دیکھ کے نہیں لکھا ہوتا، تو بہت سی وجوہات ہو جاتی ہیں جس وجہ سے اس میں ایرر آ جاتے ہیں، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ بھی اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ الگوریدم سلیکشن کرنی پڑتی ہے، الگوریدم کو دیکھنا پڑتا ہے، چوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس لیے اپنی مشین کو، اپنے ماڈل کو تیار کر رہے ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارا ماڈل ہمارے پرپس کے مطابق کام بھی نہیں کر پاتا، ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ بہت ٹائم لگتا ہے اتنے بلک میں الگوریدم کو لکھنے میں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیٹا کو پرووائڈ کرنے میں۔ دیکھیں جو الگوریدم ہے وہ ایک مینیول سسٹم ہے، ایک مینیول ورک ہے، ایک مینیول کام کہہ لیں آپ۔
اس میں ڈیولپر کو خود سے الگوریدم لکھنے پڑتے ہیں اور اسے پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ یہ اگر وہ بعد میں ایرر دکھا دے تو اس میں غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب ایٹ دا اینڈ ہم کیریئر اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لیکن مشین لرننگ کی فیلڈ میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت کچھ کرنے کو ہے۔ مشین لرننگ میں اگر آپ ایکسپرٹ بن گئے تو آپ مشین لرننگ انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آٹومیٹڈ کسٹمر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ بزنس انٹیلیجنس ڈیولپر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ NLP سائنٹسٹ کی ایک فیلڈ ہے مشین لرننگ سے ریلیٹڈ، آپ NLP سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ہیومن سینٹرڈ مشین لرننگ ڈیزائنر بن سکتے ہیں، اور ایسا بہت کچھ ہے مشین لرننگ میں جو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں۔